الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق ست تکریم معزز و مکرم علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات محفل ایصال ثواب، آئیے ہم سب مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، میں اور آپ مرحوم سید امتیاز علی صاحب کے ایصال ثواب کی محفل میں شریک سعادت ہیں. مجھے یہ بتایا گیا کہ مرحوم سید صاحب خدمت خلق کے کاموں میں ہمیشہ مصروف رہا کرتے تھے. یقیناً خدمت خلق یہ اولیاء اللہ کی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہوا کرتا ہے. انہوں نے اپنے شب و روز، رات دن خلق خدا کی خدمت میں گزارے. اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک علیہ التحیۃ والثناء کے صدقہ و طفیل ان کی تمام خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے. دوستان محترم، یقیناً اچھے کام کرنا یہ اسلامی تعلیمات کا اہم ترین شعبہ ہے، اور قبلہ سید صاحب نے اچھے کام کیے جس کی وجہ سے آج انہیں یاد رکھا گیا اور یاد رکھا جائے گا. ہمیں بھی کل دنیا سے چلے جانا ہے، کیا ہمیں بھی کوئی کل یاد رکھے گا؟ کیا ہمارے بھی کام اور اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھے ناموں سے یاد کرے؟ اگر ایسا ہے تو مبارک، اور اگر نہیں تو ایسا بننے کی کوشش کریں. دوستان محترم، قبلہ سید صاحب کی
روح کے ایصال ثواب کے لیے میں نے جو موضوع آج منتخب کیا ہے وہ ہے مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے۔ اس موضوع پر میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند ضروری ہدایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش اتنی ہے کہ اب آپ اس طرف متوجہ ہو جائیں اور باقی اس طرح کے آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، اور درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ، باواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلم۔ میرے دوستوں، آپ لوگ متوجہ ہو جائیں اور گفتگو کو اس انداز سے سنیں کہ کوئی تعلیم قرآن و سنت کی آپ کو پہنچائی جا رہی ہے، اور یہ تعلیم ہم سب کی اتنی اہم ضرورت ہے کہ واقعی میں آپ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ چیز ہمارے لیے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے بچے جب مکتب میں پڑھتے ہیں اسی وقت ہم اپنے بچوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھاتے ہیں۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ جس کے اندر کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اور میں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اور میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ، اور میں اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور میں قیامت کے دن پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر بھلی بری اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں اس پر ایمان لایا، والبعث بعد الموت، اور میں اس پر ایمان لایا کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے۔ میرے دوستو، مرنے کے بعد اٹھنے کا حق ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا اتنا یقینی ہے اور اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اللہ کا انکار کرے تو کفر ہے، نبی کا انکار کرے تو کفر ہے، یوں ہی اگر کوئی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ اب ہمارے حالات جہالت کے اندھیروں کی وجہ سے ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا اس عقیدے سے ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ زبانوں سے لوگوں کے یہ الفاظ ہر چہار سمت سنائی دے رہے ہیں۔ گجراتی زبان میں بھی لوگ بولتے ہیں، کونے جویو مروا پچی سو تھوانو چیں۔ اس قسم کے لفظ لوگ اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ جو کرنا ہے انجوائے کر لو، جیسے اپنے آپ کو فریشنس رکھنا ہے رکھ لو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے بول لو، مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا؟ میرے بھائیوں، یہ جملے
اور ایسی سوچ اور ایسی فکر یہ بندے کے لیے کافرانہ سوچ ہے اور یہ بندے کو کفر کی طرف لے جانے والی سوچ ہے۔ اب آپ یہاں پر غور کرو اور بہت توجہ کے ساتھ سنو کہ اس عقیدے کو ماننا، یہ ایمان مفصل میں پڑھ کر ہم جان چکے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یہ بھی ہم جان چکے۔ اب اس عقیدے پر ایمان کمزور ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک شخص کے لیے ہر ملک میں جرم کے لیے کچھ نہ کچھ سزائیں رکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کرائم اور جرائم کرتا ہے، تو اس کے لیے ہر ملک میں سزائیں ہیں۔ یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ہوگی، یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ہوگی۔ اگر کوئی ملک ایسا ہو جہاں کسی کرائم پر کوئی سزا نہ ہو تو مجھے بتاؤ، اگر سزا نہ ہوگی تو کرائم کتنے بڑھ جائیں گے، جرائم کتنے بڑھ جائیں گے، کیونکہ پھر لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ ہم جو چاہے کریں، کوئی سزا تو ہے نہیں، ہم جیسے چاہے ویسے رگیں، ہم جس پر چاہے ظلم کریں، ہم جس کا چاہے چھین لے، غصب کر لے، لوٹ لے، ہمیں کوئی پوچھنے والا تو نہیں۔ تو جہاں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ آگے کوئی پوچھ گچھ نہیں، آگے کوئی حساب و کتاب نہیں، آگے کوئی جواب دہی نہیں، اگر یہ سوچ کسی بندے کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ۔ تو جہاں پر یہ سمجھ ہو کہ آگے کچھ اٹھنا نہیں، کہ کوئی جواب نہیں دینا، تو پھر وہ بے پرواہ ہو کر جو چاہے کرتا پھرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو، قرآن میں دو قسم کی صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں وہ ہیں جنہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، بعض صورتیں وہ ہیں جنہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب مکی صورتوں کے اندر چند عقیدوں کو خاص ڈسکس کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر اللہ کے ایک ہونے پر آیتیں اتری ہیں، نبی کے نبوت پر آیتیں اتری ہیں، قیامت کے دن اٹھنے پر اور قیامت کے دن قائم ہونے پر آیتیں اتری ہیں۔ چونکہ مکہ کے کافروں کا یہ عقیدہ تھا، قرآن مجید کی آیت ہے، زعم الذین کفروا ان یبعثوا، کافروں کا یہ ماننا ہے ان یبعثوا، کہ اٹھایا نہیں جائے گا، باس بادل موت نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ یہ مکے کے کافروں کا عقیدہ تھا، اس لیے ان کے رد کے اندر سب سے زیادہ آیتیں مکی صورتوں میں اتری۔ چونکہ جہاں جس چیز کا رد زیادہ ضروری ہوتا ہے وہاں اس کے رد پر آیتیں زیادہ اتری ہے، تو مکہ کے کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں گے، تو اس لیے مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ آیتیں مکی صورتوں میں نازل ہوئی ہیں، مکۃ المکرمہ میں اتری ہیں۔ اب مجھے بتاؤ آپ کہ ایک طرف تو انکار کرنے والے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں گے، اور دوسری طرف اس کو ثابت کرنے والے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا یقینی ہے۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے انکار کرنے والے کفار مکہ ہے،
اور مرنے کے بعد اٹھنے کو ثابت ماننے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ اب جب اتنی بات سمجھ چکے، اب وہ فلسفہ، وہ تصور یاد کرو کہ اگر یہ بندہ یقین کر لے کہ میرا آگے کچھ ہونا نہیں ہے پکڑ دکڑ حساب کتاب، تو پھر وہ گناہ کرتا جائے، اس کو کیا فکر اور اس کو کیا خواب و خیال میں بھی گرفت کا اندازہ، وہ جو چاہے کرتا پھرے گا۔ لیکن اسلام نے دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں یہ ایک ایسا سچا عقیدہ دیا ہے کہ تمہارے لیے ایسا نہیں ہے کہ تم 7 جنم مانتے ہو، یا تمہارے لیے ایسا نہیں ہے کہ تم آج انسان ہو تو کل جانور بن کر اٹھو گے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر زندگی ملی، اب تم دنیا سے جاؤ گے تو پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب سے گزارے جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، قیامت کے دن اللہ تعالی تم سب کو اٹھائے گا، جمیعا تم سب کو اٹھائے گا، اور اٹھا کر اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، یہ خاص لفظ ہے، اس کو ذہنوں میں بٹھاؤ۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا سب کچھ اللہ انہیں دکھا دے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ تو اپنا کیا کرایا بھول گئے، احصاہ اللہ، لیکن اللہ نے ان کا سب کچھ گن گن کے رکھا۔ تو ایک یاد رکھو اس بات کو، جو بندہ جرم کرتا بھی ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک مرتبہ پولیس کے رجسٹر پر میرا نام چڑھ گیا ہے، یار میرا ریکارڈ خراب ہو گیا ہے، اب میں بار بار جرم نہیں کرنا چاہتا، ایک بار میرا نام چڑھ گیا کہ اب دوسری بار چڑھے گا تو پھر وہ سمجھے گے کہ یہ تو عادی مجرم ہے، تیسری بار چڑھے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کو تو جرم کے علاوہ کوئی کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو اب میں اپنا ریکارڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندو، تم زندگی گزارتے گزارتے جو کچھ بھی کر رہے ہو، احصاہ اللہ ونسوہ، تم تو بھول بھی گئے ہو کہ تم نے کیا 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 تھا، احصاہ اللہ، لیکن تمہارے اللہ نے سب کچھ محفوظ رکھا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، تو وہ رب قیامت کے دن اٹھا کر تمہیں جتا دے گا، بتا دے گا کہ تم نے یہ کیا تھا۔ دوسری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم، ثم لتنبئن بما عملتم، پھر جب تمہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو جو کچھ تم نے کیا ہوگا سب کچھ بتایا جائے گا۔ اب میرے بھائیوں، ایک طرف وہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، تو وہ آدمی جو چاہے کرتا پھرے گا، زنا کرے، بدکاری کرے، بے حیائی کرے، چوری ڈکیٹی کرے، چونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ مگر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے کیے کی ہر چیز کا حساب دینا ہے اور مجھے اٹھایا جائے گا، اور یہ کوئی مباح مستحب والی باتیں نہیں ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہیں، اس کا انکار کرنا کفر ہے اور اس کا ماننا ایمان اور اسلام ہے۔ تو کہاں ایک طرف مکے کے کافروں کی سوچ وہ کیا تھی؟ وہ تو یہ کہتے تھے جو سورہ یاسین شریف میں ہے، مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ مکے کے کافروں کی بولیاں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی،
من یحیی العظام وہی رمیم، وہ یہ کہتے تھے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، بکھر گئی، اب کون اسے اٹھائے گا؟ تو میرے بھائیوں، جب وہ ایسی باتیں کرتے تھے نا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ بس دنیا کی زندگی ہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، نموت و نحیا، جیتے ہیں اور مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہلاک کرتا ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے آگے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، جسم مٹی ہو جاتا ہے، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، قبر کھودتے ہیں تو کبھی ہڈیاں اور کبھی ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی۔ تو مکے کے کافر یہ ساری باتیں دیکھ کر کے یہ کہتے تھے کہ کوئی اٹھنے والا دن نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ اور ان کے رد میں اللہ قرآن میں آیت نازل فرماتا کہ نہیں نہیں، ایک دن ہے جس دن تمہیں اٹھایا جائے گا، ایک دن ہے جس میں جزا سزا کے پروسیس سے تمہیں گزارا جائے گا، ایک دن ہے جہاں میزان اور ترازو رکھے جائیں گے، ایک دن ہے جہاں نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، ایک دن ہے جہاں جنت و جہنم کے فیصلے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ اب غور کرو تھوڑا، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے آج ہماری قوم کی سوچ کی طرف ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی ایک طرف مکے کے کافروں کی وہ سوچ جس میں انکار ہے، اور دوسری طرف قرآنی آیتوں کا مفہوم اور رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات جس میں مرنے کے بعد اٹھنے کو ثابت کیا گیا۔ بدقسمتی سے آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اسی سوچ کی طرف جاتے نظر آ رہے گئے جو سوچ مکے کے کافروں کی تھی۔ تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس کو یہ یقین ہو کہ میں کسی کا چوری کر لوں گا تو مجھے سزا ہوگی، تو وہ چوری کرنے سے باز رہے گا۔ جس کو یہ پتا ہو میں کسی کا لوٹ لوں گا تو مجھے سزا ہوگی، تو وہ لوٹنے سے باز آئے گا۔ دنیا کے کسی مذہب میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ عقیدہ نہ ملے کہ مرنے کے بعد کیے کی جزا سزا ہوگی، لیکن اسلام میں یہ عقیدہ رکھ کر کے پوری دنیا کو یہ میسج دیا گیا کہ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد دی جائے گی، تو پھر وہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہوئے وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے، وہ بدعملی کیسے کر سکتا ہے؟ چونکہ دنیا کی پولیس اور حکومتیں وہ نہ دیکھیں تو تمہیں سزا نہ دے، وہ نہ جانے تو تمہیں سزا نہ دے، مگر اللہ تو سمیع و بصیر ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو کھلے چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے احصاہ اللہ کہ میں نے تو گن گن کے رکھا ہے، میں نے تو ہر چیز لکھ کے رکھی ہے۔ تو جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے تو پھر مسجد ہی میں وہ پرہیزگار نظر نہ آئے، وہ گھر کی تنہائی میں بھی پرہیزگار نظر آئے، چونکہ اس کا ماننا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اس کا۔ اب دیکھو، یہ جو مکے کے کافر تھے وہ کیا کہتے تھے کہ خاص بات ہے، بہت دھیان سے سننا، میں شاید وہ دلائل دوں گا کہ جنہیں یاد رکھ کر کے آپ کی ہماری آخرت بہتر بن سکے، اور قبلہ سید صاحب بھی یقیناً ان باتوں سے خوش ہوں گے، ان کی روح بھی خوش ہوگی کہ میرے ایصال ثواب کی محفل میں ایک عقیدہ جو لوگ جانتے نہیں اس پر قرآن سے دلیلیں دی گئی، حدیث سے دلیلیں دی گئی، ان کی روح بھی خوش ہوگی اگر آپ دھیان سے سنیں گے۔ اب غور کرنا یہاں پر، وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب جسم مٹی میں جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل کر کے مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے،
اور جب وہ جسم مٹی سے مل جاتا ہے اور پھر اس مٹی کے اوپر زمانے ایسے گزرتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، سیلاب اور بارش سب کچھ ہوتا رہتا ہے، جس میں ایک آدمی کی باڈی کے جو حصے مٹی بن گئے، اب وہ بارش، سیلاب، طوفان، ہواؤں میں کون سے حصے کہاں کہاں چلے گئے، کچھ سمندروں میں چلے گئے، کچھ جنگلوں میں چلے گئے، کچھ زمین کے نیچے پانی میں بہ گئے۔ تو کفار مکہ یہ کہتے کہ ایک انسان کے جسم کے ذرے جو کہاں کہاں پھیل گئے، اب ان سب کو جمع کرنا، جمع کر کے ان کو اعضا بنانا، اور اعضا بنا کر کے ان کو جسم میں ڈھالنا، اور جسم میں ڈھال کر کے پھر اس میں روح ڈالنا، یہ ساری چیزیں معاذ اللہ وہ اللہ کے لیے محال مانتے تھے کہ اللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنے کروڑ ہاں کروڑ انسان مٹی میں گئے، ذرات ان کے مٹی میں مل کر کے مٹی کہاں سے کہاں چلی گئی، ہواؤں میں اڑ گئی، پانی میں تیر گئی، تو اب ان سب کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم، ایک نہیں، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو قبروں سے اٹھانا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے جیسے کسی ایک انسان کو پیدا کرنا اور ایک انسان کو قبر سے کھڑا کرنا۔ یعنی اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو جلائے؟ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس بات پر قادر ہے۔ اور پھر محسوس مثالیں دی قرآن میں، بہت دھیان سے سنی، محسوس مثالیں کیسی دی؟ توجہ، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں دیکھی مثالیں بھی قرآن میں بیان فرمائی۔ بخت نصر کے دور کے اندر جب حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے اللہ کے بیت المقدس میں، بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو ویران تہس نہس کر دیا، ہزاروں کو قیدی بنا لیا، ہزاروں کو قتل کر دیا، عمارتیں گرا دی، درخت جلا دیے، سب کچھ ویران کر دیا۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری کو لے کر نکلے، اور آپ کی وہ سواری آپ کا گدھا مبارک تھا، آپ سواری لے کر کے نکلے، اور جب بستی ویران دیکھی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کی، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اب اس مردہ بستی کو اللہ تبارک و تعالی کیوں کر جلائے گا؟ یعنی یہ تو اتنی ویران ہو چکی ہے، اب اس کو کیسے جلائے گا؟ یہ جلے ہوئے درخت، یہ گری ہوئی عمارتیں، یہ مردہ لاشیں، یہ نسلوں کا مٹ جانا، اب یہ کس طریقے سے پھر سے آباد ہوگا، کس طرح پھر سے زندہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ منظر دکھایا۔ کیسے دکھایا؟ عزیر علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے، جب بستی اجڑی ہوئی دیکھی تو سواری سے نیچے اترے، اپنے گدھے کو باندھ دیا، اور آپ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ یہ کوئی قصہ مفروضہ نہیں، یہ قرآن کی آیت کی تفسیر سنا رہا ہوں۔ اب جب وہ سو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، میں نے عزیر کو 100 سال تک سوئے رکھا، سلائے رکھا،
100 سال تک عزیر علیہ السلام سو رہے. پھر کیا ہوا؟ جب عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اٹھایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کم لبثتا، اے عزیر کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یومن او بعد یومن، میں تو ایک دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں، چونکہ جیسا تھا ویسا ہی ہوں، میرے جسم پر کوئی تغیرات اور تبدلات نہیں، میں جیسا تھا ویسا ہی ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا بل لبثت 100 عام، اے عزیر ہم نے تمہیں 100 سال تک سلائے رکھا. 100 سال تک، 100 سال تک انہیں سلائے رکھا. اب اللہ رب العزت نے چونکہ انہوں نے یہ دیکھنا چاہا تھا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ یہ شہر مردہ ہونے کے بعد زندہ کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے انہیں 100 سال تک سلائے رکھا. 100 سال کے بعد آپ اٹھے تو کیا دیکھا معلوم ہے؟ جس گدھے کو باندھ کے سوئے تھے اب اس کی سفید سفید ہڈیاں چمک رہی ہیں، کوئی ادھر پڑی ہے، کوئی ادھر پڑی ہے، کوئی ادھر پڑی ہے. پورا گدھا ختم، گوشت پوست سب ختم، ہڈیاں چمکتی ہوئی بس نظر آ رہی ہیں. اب ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو میری نشانی کو، کہ تم انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ تمہارا گدھا کہاں گیا جسے باندھ کر تم سوئے تھے. جب دیکھا تو وہ تو ہڈیاں چمکتی ہوئی دور دور کچھ نظر آ رہی تھی. جب ہڈیوں کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آج ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی دکھائیں گے. کہو نا سبحان اللہ. ٹھنڈی اگرچہ زیادہ ہے مگر ایمان تو گرم ہے ہمارے اندر. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آج ہم تمہارے سامنے لوگوں کے لیے نشانی بتائیں گے. انظر، اے عزیر دیکھو الی العظام، ان ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. حضرت عزیر کے بارے میں اللہ نے فرمایا عزیر ان ہڈیوں کو دیکھو. جب حضرت عزیر نے ہڈیوں کو دیکھا تو وہ ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے لگی، ایک دوسرے سے ملنے لگی، اور ہڈیاں مل کر کے پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم نکسوها لحما، اب ذرا دیکھو ہم ان ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا. گوشت کیا چڑھا؟ اس کے اوپر پوست بھی چڑھنے لگی، چمڑی بھی آ گئی، اور چمڑی جب آ گئی اور مکمل ہو گیا اور پھر وہ گدھا بولنے لگا. فلما تبین لہ، جب یہ ساری چیزیں اللہ نے صاف طور پر حضرت عزیر کو دکھا دی، قال، تو حضرت عزیر بول پڑے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے. میرا رب جو چاہے کرے، میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا عزیر تم یہ کہتے تھے میں اس مردہ بستی کو کیسے جلاؤں گا، دیکھو میں اس طرح سے مردوں کو جلاتا ہوں، میں اس طرح سے مردوں کو جلاؤں گا. اب آپ تو کہیں گے کہ یہ تو مثال تھی اس دور میں، دیکھا اس نبی نے، ہم کیا دیکھیں، ہم کیا دیکھیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس عقیدے کو مضبوط کریں. تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے کریم رب نے ایسی مثالیں بھی قرآن میں بیان فرمائی ہیں کہ قیامت تک مومن دیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور اپنا ایمان مضبوط کرتے رہیں. وہ کون سی آیت ہیں ذرا دیکھیے.
اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، یہ بات ایسی ہے جو مرد عورتیں بچے چھوٹے سب سمجھ جائیں گے، اور سب کو اللہ کے اس وعدے پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے اس پر مضبوط یقین ہو جائے گا۔ کیسے؟ دیکھو ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کیا تم دیکھتے نہیں کہ بنجر زمین جس سے خاک اڑتی ہے، آپ گرمیوں کے موسم میں دیکھو کہ زمین اتنی تپ کر کے سوکھ جاتی ہے کہ اس سے مٹی اور گرد اڑنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ذرا غور کرو فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، آیات دیکھو، لفظوں کا شکوہ اور جلال دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ بنجر زمین جس سے خاک اڑتی تھی، ہم اس پر جیسے ہی بارش اتارتے ہیں اہتزت، اب وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ انبتت، سب سے اگ نکلتے ہیں اور چاروں طرف تمہیں ہریالی کی ہریالی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں یہ پیغام دیا، میرے بندو، یہ جو مردہ زمین تھی جس میں کچھ اگتا نہیں تھا، جہاں کوئی گھاس پھوس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں سے تو خاک اڑتی، مٹی اڑتی، مگر میں نے بارش اتار کر کے اس مردہ زمین کو کیسے زندہ کر دیا۔ اے میرے بندو، جس طریقے سے میں نے اس مردہ زمین کو پانی اتار کر زندہ کر دیا، یوں ہی قبر میں پڑے ہوئے مردہ جسموں کو بھی قیامت کے دن میں پھر سے زندہ کر دوں گا۔ اب یہ بات کہ گھاس اگتی ہے، اب اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ اب یہ تو بدیہیات میں سے ہے، یعنی ہر بندہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو ہے ہی ہے۔ اب یہ تو معاملہ تھا عام مومنین کا، لیکن خواص تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں قبروں میں بھی اللہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کے مخصوص بندے، وہ قبروں میں بھی باحیات ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی میں یعقوب بھائی بہت توجہ سے آپ سنی، بہت دھیان سے آپ سب سن، چونکہ میں انہی ایک کا ہی نام جانتا ہوں اس لیے میں نے ان کا نام لیا، باقی میں اور کسی کو جانتا نہیں ہوں، تو میں اس لیے ان کا نام لے کر ان سے مخاطب کیا۔ میرے لیے آپ سب معزز ہے، بہت دھیان سے سننا۔ آپ کے یہاں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا جاتا ہے؟ پڑھی جاتی، تو اس میں کیا ہے؟ اور وہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ کہف جمعہ کے دن پابندی سے پڑھو، پڑھنا نہ جانتے ہو تو پابندی سے سنو۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے یا سننے کا پابند ہوگا، اس کے جیتے جی دجال بھی آ جائے تو اللہ اس مومن کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے سننے کا عادی ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا تو سورہ کہف اس کے آگے نور بن کر کے چل رہی ہوگی۔ اس لیے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھا کرو۔ اب دیکھو، وہ بھی زمانہ ایسا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، دقیانوس بادشاہ ظلم کرتا تھا، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہوتا اسے مار دیتا۔ تو یہ 7 اصحاب کہف تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے۔ غار میں جا کر جب چھپ گئے، قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ وہ غار کے اندر 309 سال تک سوئے رہے۔ 309 سال غار میں سوئے رہے۔ 309 سال گزرے،
تو ایک مسلمان بادشاہ آیا. الحمدللہ مسلمان بادشاہ آیا، مگر اس مسلمان بادشاہ کے زمانے میں قوم کے اندر ایک عقیدے میں بگاڑ آ گیا. وہ کیا تھا؟ قوم یہ مانتی تھی کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، اور بس یہ تو باتیں ہیں، بس کوئی مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، اور جیسے چاہے بس انجوائے کرو، لائف ہے انجوائے کرو، جیسے رہنا ویسے رہو. یہ ساری باتیں اس دور میں ہونے لگی. تو اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان ایماندار بادشاہ تھا. وہ راتوں کو اٹھ کر کے رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ جس نشانی کو دیکھ کر لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین ہو جائے. اس بادشاہ کی دعا قبول ہوئی، اور حالات یہ بنے کہ ادھر اصحاب کہف کو غار میں سوئے ہوئے 309 سال ہو گئے، اور ادھر 309 سال بعد کلمہ پڑھنے والوں میں بگاڑ آیا، عقیدے میں بگاڑ کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا. بادشاہ کی دعا قبول ہوئی. ایک چرواہا اپنی بکریاں چرانے کے لیے اس جگہ گیا جہاں اصحاب کہف کی غار بنی ہوئی تھی، اور جس غار کے اندر اصحاب کہف تھے. تو چونکہ اس بادشاہ کو جو ظالم تھا اس نے چیک کرایا کہ میں جن کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ اصحاب کہف کہاں گئے. تو اس کے کارندوں نے بتایا کہ وہ تو فلاں غار میں سو گئے ہیں، چھپ کے بیٹھے ہیں. تو اس ظالم بادشاہ نے کہا اچھا مجھ سے چھپ کے بھاگنا چاہتے ہیں، جاؤ وہ جس دہانے سے اندر گئے ہیں اسی دیوار کو چن دو تاکہ وہ اندر ہی اندر مر جائے. لیکن جس کو دیوار چننے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ بھی صاحب ایمان تھا. تو اس نے دیوار تو بنائی، مگر دیوار کے اندر ان اصحاب کہف کے نام بھی لکھ کر کے تختی میں رکھ دیے کہ اللہ کرے صدیوں بعد بھی دیوار گرے تو لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں آرام کرنے والے کون لوگ تھے. اب دیکھو 309 سال گزرنے کے بعد وہ چرواہا اپنی بکریاں چراتا کچھ بارش ہوئی تو اس نے اپنی بکریوں کو ایک سیف جگہ پر رکھنے کے لیے اس دیوار کو گرایا. جیسے ہی گرایا وہ ساتوں اصحاب کہف اٹھ کے بیٹھ گئے. جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئے تو آپس میں ہی ایک دوسرے سے بات کرنے لگے. کم لبثتم، کتنا سوئے ہو؟ تو انہوں آپس میں کہنے لگے لبثنا یومن او بعد یومن، ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں. یہ دیکھو دوپہر تھی تب سوئے تھے، ابھی مغرب کے وقت اٹھے ہیں، یا رات کو سوئے تھے ابھی صبح کا اجالا ہے، بس ایک دن یا آدھا دن سوئے، اس سے زیادہ نہیں سوئے. کیونکہ انہوں نے اپنے سر پر جو مانگ نکالی تھی وہ سو کر اٹھے تو وہ مانگ بھی ٹوٹی نہیں تھی. جو تیل لگایا تھا اس کا اثر بھی ختم نہیں ہوا تھا. جو کپڑے پہنے تھے ان کپڑوں پر بھی مٹی کا نشان بھی نہ لگا تھا. 309 سال. میرے بھائیوں اگر تمہاری توجہ ہے تو میں اب ایمان والی بات تم سے کہہ دیتا ہوں. چھوٹا بچہ جو ماں کے ساتھ سوتا ہے، ماں رات کو اس کو کئی مرتبہ کروٹیں بدلتی ہیں، کبھی ادھر کرتی ہیں کبھی ادھر کرتی ہیں کہ ایک ہی طرف سوتے سوتے بچے کا کوئی حصہ جم نہ جائے. اس کو ایک ہی طرف اگر سلا رکھا جائے گا تو تکلیف ہوگی. تو یہ جو 309 سال تک سوئے تھے غار میں، ان کو کون کروٹ دیتا تھا؟ ان کو کون دائیں بائیں کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ کہف میں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. 309 سال تک میرے ولی غار میں سوئے تھے، انہیں دائیں بائیں کروٹ اللہ فرماتا میں خود دیتا تھا.
ان کو دائیں بائیں کروٹ میں خود دیتا تھا. اور میرے بھائیوں تم بھی جانتے ہو اس چیز کو کہ سورج کی گرمی جسموں میں تغیر پیدا کرتی ہے. سردی گرمی زکام تغیرات سورج کی گرمی سے ہوتے ہیں. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ وہ جو غار تھا اس کا ایک حصہ اوپر سے کھلا ہوا تھا. اللہ تعالی نے قرآن پڑھو قرآن ولیوں کی شان دیکھو. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا جو روٹ تھا پہلے اس روٹ کے مطابق اگر سورج چلتا تو اصحاب کہف کے جسموں پر بھی سورج کی گرمی پڑتی اور گرمی پڑتی تو ان کے جسموں میں چینجنگ آتی. اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے 309 سال تک سورج کے آنے جانے کا راستہ تبدیل فرما دیا کہ میرے ولی اس غار میں آ رہا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اب جب وہ 309 سال بعد اٹھ کے بیٹھ گئے کتنا سوئے ایک دن آدھا دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا ایک دن آدھا دن نہیں تم 309 سال تک سوتے رہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اب جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئے تو انہیں بھوک لگی تھی. تو ایک آدمی کو انہوں نے کہا کہ جاؤ بازار میں جا کر کچھ خرید کر لاؤ روٹی وغیرہ. جب وہ گیا بازار میں تو ان کے پاس جو پیسے تھے وہ سکے 309 سال پہلے والے تھے. یہ جیسے نوٹ بندی کے بعد نوٹیں چینج ہوئی نا تو اب وہ پرانی والی نوٹ نہیں چلتی. تو یہ تو 5-10 سال میں یہ نہیں چلتا ہے نا. وہ 309 سال گزر گئے تھے. تو وہ پرانے سکے لے کر بازار میں گئے تو جس کے یہاں روٹی لینے گئے تو اس نے کہا کہ پیسے جب اس نے دیے کہا یہ پیسے تو اب چلتے نہیں یہ تم کہاں سے لائے. کہا یہی تو پیسے چلتے ہیں یہی تو ہمارے پاس ہیں. کہا نہیں لگتا ہے تمہارے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے جس خزانے سے تم یہ رقم لے کر آئے ہو. کہا کوئی خزانہ نہیں ابھی ہم دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں گئے تھے اور وہیں سے میں باہر آیا ہوں بھوک لگی ہے کھانا لینے کے لیے. تو دکاندار کہتا ہے کون دقیانوس. کہا وہی جو مسلمانوں کو قتل کر دیتا تھا. کہا اس کو تو 309 سال گزر گئے ہیں اب تو اسلامی دور آ چکا ہے اب تو مسلمان بادشاہ ہے. کہا اچھا لیکن ہم تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں گئے تھے. کہا نہیں تم بہانہ کر رہے ہو تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے. اس نے بادشاہ کو خبر بھجوائی. بادشاہ فوراً ہی سجدے میں گر کے خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ میں تو دعا کرتا تھا اے اللہ مرنے کے بعد اٹھنے کی کوئی نشانی دکھا دے. اب وہ بادشاہ آیا اس ایک اصحاب کہف میں سے کو لے کر غار میں گئے. اب جب غار کی طرف جانے لگے نا تو بھیڑ بہت شور ہونے لگا. تو جو غار میں تھے نا کھانا لینے کے لیے جس کو بھیجا تھا جنہوں نے وہ ڈرنے لگے کہ یار دقیانوس کے ظالم آدمی آ رہے ہیں اور ہم کو قتل کر دیں گے. اب وہ غاری میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں جب یہ آئے بادشاہ نے ان سے ملاقات کی سب حال چال پوچھا. پھر انہوں نے کہا کہ بس اب ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے ہم یہاں ہی رہتے ہیں. وہ لیٹ گئے پھر ان کے جسموں سے روح نکل گئی. پھر وہاں ان کے مزارات اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہیں پر ایک مسجد بھی بنائی گئی کہ جس کی وجہ سے ان کے مزارات بھی آباد رہے اور وہ مسجد بھی آباد رہی. تو اس بادشاہ مسلمان نے دعا کی تھی اے اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال بعد اصحاب کہف کو اٹھا کر دکھا دیا دیکھو میں چاہوں
تو 309 سال بعد یوں پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اس بات کا عقیدہ مضبوط رکھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا یقینی ہے، اور یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے عمل میں نکھار آئے گا، چونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ اٹھنا ہے، نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ ملے گا، گناہ کیا ہوگا تو سزا ملے گی، تو آدمی گناہ سے ڈرے گا چونکہ سزا ملنے والی ہے، اور نیکی کا شوق پیدا ہوگا کیونکہ اس کا انعام ملنے والا ہے، اور یہ انعام اور سزا دونوں تب بندے کے دماغ میں آئے گے جب مرنے کے بعد اٹھنے والے عقیدے پر ایمان مضبوط ہوگا۔ تو یہ بولیاں نہ بولو کہ مروا پچھی کونے جوئیو کہ سوں تھوانو چھے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھو، عزیر علیہ السلام کا واقعہ دیکھو، اور قرآن کی آیتیں دیکھو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار تو کافر کرتے، مسلمان نہیں کرتے۔ تو اس لیے عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی، سب اس عقیدے کے اندر مضبوط ہو جائے اور اس عقیدے کو پختہ کر لے۔ اب چونکہ آج بالخصوص قبلہ سید صاحب کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجی، اور آج 13 رجب المرجب بھی ہیں، حضرت مولا مرتضی حیدر کرار شیر خدا تاجدار حل عطا، لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، ان کے چرچے ہر چہار جانب ہو رگے گئے۔ تو میں بھی اپنی غلامی ان کی بارگاہ میں لکھوانے کے لیے کچھ چیزیں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کی زیارت کر لیجیے۔ یہ ہے مکتوبات امام ربانی، یعنی مجدد الف ثانی، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہیں زیر فلک مطلع انوار۔ ابھی ہمارے شاعر صاحب نے پڑھا اعلیٰ حضرت کا کلام، تو جیسے اعلیٰ حضرت مجدد ہے، امام ربانی بھی مجدد ہے، الف ثانی کے مجدد ہیں۔ انہوں نے محبت اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو بات لکھی ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل توجہ، اور اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو شامل کرنا اور اپنا نصاب بنانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد۔ امام ربانی لکھتے ہیں، یہ مکتوب نمبر 36 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں، محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا علی سے پیار کرنا یہ سنی ہونے کے لیے شرط ہے، یعنی کوئی مولا علی سے پیار نہ کرے وہ سنی نہیں۔ کوئی سنی بننا چاہتا ہے یا کوئی بنا ہوا بنے رہنا چاہتا ہے تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کریں۔ فرماتے آنکھ ای محبت ندارت از اہل سنت و جماعت خارج گشت و خارجی نام یافت۔ فرماتے جو حضرت علی سے محبت نہیں کرتا وہ اہل سنت سے خارج ہیں اور خارجی ہیں۔ تو سنی وہی ہے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سچا پیار کرے۔ اب یہاں پر حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں
کہ میرے والد محترم، بہت دھیان سے سننا، بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں پھر گفتگو کو ختم کروں گا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں والد ای بزرگوار، والد بزرگوار ای فقیر۔ مجدد الفسانی ایک تو آپ نے نام سنا ہے کبھی مجدد الفسانی کا؟ جی سنا ہے نام آپ نے مجدد الفسانی کا؟ اکبر نے جو دین الہی نیا دین نکالا تھا، اس کے نئے دین کو خاک میں ملا کر اسلام اور اہل سنت کا جنہوں نے پرچم بلند کیا وہ مجدد الفسانی ہے۔ اور بات تو اسی پر ختم ہو جاتی ہے کہ یہ مجدد ہے، بات ختم۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے والد محترم جو کہ ظاہری باطنی دونوں قسم کا علم رکھتے تھے، فارسی میں لفظ پڑھوں، عالم بودن بعلم ظاہری و بعلم باطنی، ظاہری باطنی دونوں علوم کے ماہر تھے میرے والد۔ فرماتے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ در اکثر اوقات ترغیب بمحبت اہل بیت می فرمودن، وہ اپنے اکثر وقت میں اہل بیت سے محبت کرنے ہی کی ترغیب دلاتے رہتے تھے۔ اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کا خیال رکھو، یوں اپنی محفلوں کے اندر اکثر محبت اہل بیت کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ اور یہ فرماتے تھے کہ یہ محبت ای محبت را در سلامتی خاتمہ مدخلیست عظیم۔ اور میرے والد محترم اکثر یہ فرماتے تھے کہ جس کو ایمان پر مرنا ہے تو ایمان پر خاتمہ کرانے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز کام آتی ہے وہ محبت اہل بیت اطہار ہے۔ سلامتی ایمان، حسن خاتمہ، کلمہ پڑھ کر دنیا سے جانا، ایمان پر خاتمہ، اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ہے، مجدد پاک کے والد محترم فرما رہے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اب فرماتے ہیں در مرض موت عیشائی فقیر حاضر بو۔ اب یہ تو جیتے جی اکثر وقت مجدد الفسانی کے والد لوگوں کو بتاتے رہے کہ اہل بیت سے محبت کرو تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب ان کی موت کا وقت خود قریب آیا، یعنی پوری زندگی لوگوں کو بتاتے رہے کہ حسنین کریمین سے، مولا علی سے، فاطمۃ الزہرا سے اور باقی نبی کی اہل بیت میں حضرت عباس کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، مولا علی کی دیگر علوی اولاد اور جتنے بھی ہیں سب کے سب اہل بیت ہیں، اور نبی کی پاکیزہ بیویاں وہ سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں۔ اب وہ فرماتے رہے کہ نبی کی اہل بیت سے پیار کرو گے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اب یہ سکھانے والوں کا خود آخری وقت آیا تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں در مرض موت عیشائی فقیر حاضر بود، کہ میرے والد کی آخری گھڑی آئی تو میں خود وہاں موجود تھا۔ چوں معاملے عیشا بآخر رسید، اور جب میرے والد کی زندگی کا بس آخری وقت آ گیا، وہ شعور بئی عالم کم مانت، اور اب اس دنیا سے ان کا دھیان بھی ہٹنے لگا، ایسی آخری گھڑی آ گئی۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں فقیر درا وقت سخن اشارہ بیاد ایشا دا، تو اس فقیر نے انہی کی بات ان کو اس گھڑی میں یاد دلائی کہ آپ تو لوگوں کو یہ سکھاتے تھے کہ محبت اہل بیت میں مشغول رہنے والے بندے کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ آج آپ کا آخری وقت ہے، آپ کو ہی میں آپ کی بات یاد دلا رہا ہوں۔ ازاں محبت استفسار نمود،
میں نے محبت اہل بیت کے بارے میں پوچھا کہ زندگی بھر آپ لوگوں کو یہ سکھاتے رہتے تھے، اب آج آپ کا آخری وقت آیا تو کیا اس محبت نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ کیا اس محبت کی وجہ سے آپ کو کچھ انعام ملا ہے؟ مجدد الفسانی فرماتے ہیں یوں تو میرے والد صاحب کا دھیان دنیا سے ہٹنے لگا تھا اور بس آخرت کی طرف توجہ ہو گئی تھی، مگر جب اس گھڑی میں بھی میں نے محبت اہل بیت کے بارے میں پوچھا تو پھر دراں بے خودی فرمودن، تو اس بے خودی کے عالم میں بھی مجھ سے فرمایا غرق محبت اہل بیتم شکر خدا، خدا کا شکر ہے کہ اس گھڑی میں بھی میں محبت اہل بیت ہی میں ڈوبا ہوا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس گھڑی میں بھی میں محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت بھی اس محبت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں مجدد الفسانی، فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا یہ اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ آج اہل بیت کی محبت، چونکہ جن کو یہ پتا نہیں کہ اصل محبت کیا ہے، تو وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، چونکہ کئی رافضی شیعہ حب اہل بیت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان پر طعنا کرتے ہیں، بلکہ میں کتابیں پڑھا کر آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کتاب میں بھی سب کچھ موجود ہے، میرا وہ ٹاپک نہیں کہ میں اس طرف جاؤں، مگر میں آپ کو بس اتنی بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ محبت اہل بیت فرائض میں سے ایک فرض ہے، دین اور ایمان کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اگر کوئی اس محبت میں ناقص ہے تو وہ سنی نہیں ہے۔ مگر یہ محبت اہل بیت کرنی کیسے ہے؟ وہ ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنی ہے، رافضیوں سے نہیں سیکھنی، ہمیں شیعوں سے نہیں سیکھنی۔ ہمیں یہ محبت اہل بیت جو نجات کا ذریعہ ہے، حسن خاتمہ کی دلیل ہے، جو محبت اہل بیت ایمان کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، ہمیں اس محبت کا طریقہ سیکھنا ہے تو اپنے بزرگوں کی کتابوں سے سیکھنا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر آج رافضی یہ بھی سکھاتا ہے کہ سنی اہل بیت کو مانتا نہیں یا سنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، تو میں اسی مکتوب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ علماء کرام اس بات پر گواہ رہیں گے، یہی مکتوب ہے مجدد الفسانی کا، اس میں فرماتے ہیں خیل جاہل بایت کہ اہل سنت و جماعت را از محبان حضرت امیر ندانت۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہ پرلے درجے کا جاہل انسان ہے جو سنی کو محب علی نہیں مانتا۔ کیا مطلب؟ سنی ہی محب مولا علی ہے، مولا علی سے سچا شریف پیار صرف سنی ہی کرتا ہے، باقی خدا کی قسم اس جہان کے اندر سنی کے علاوہ باقی اور کوئی فرقہ مولا علی سے پیار نہیں کرتا۔ وہ پیار کے نام پر دھوکہ ہے، وہ پیار کے نام پر نبی کے صحابہ کا بغض ہے، وہ پیار کے نام پر ابو بکر عمر کی گستاخی ہے۔ سچا پیار دیکھنا ہے تو مجدد الفسانی کی بارگاہ میں دیکھنا ہے، جو کہتے ہیں کہ جس کو ایمان پر خاتمہ چاہیے وہ نبی کی اولاد سے پیار کرے۔ اب یہ بھی آج کے دور کا جو رونا ہے نا، یہ رونا مجدد الفسانی کو بھی رونا پڑا۔ کون سا؟ کہ سنی اہل بیت سے پیار نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سنی اہل بیت سے پیار نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔
مجدد الفسانی فرماتے بر اصل سخن رویم و گویم کہ میں مدعے کی بات پر آتے ہوئے یہ کہتا ہوں چه گناہ عدم محبت اہل بیت در حق اہل سنت گما بردہ شود. میں فارسی ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ میں ترجمہ اپنی طرف سے کوئی غلط کر رہا ہوں، کہ جو فارسی جانتا ہو وہ خود بھی جان جائے، یا میرا بیان کو ریکارڈ کرتا ہو تو وہ کسی اور مولانا سے کرا لے اس کا ترجمہ. مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ سنی کے بارے میں یہ سوچا کیسے جاتا ہے کہ سنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. چه گناہ عدم محبت اہل بیت در حق اہل سنت گما بردہ شود. سنی کے بارے میں کوئی گمان کیسے کر سکتا ہے کہ سنی ہو اور نبی کی اہل بیت سے محبت نہ کرے؟ چونکہ سنی ہونے کے لیے شرط ہے اہل بیت سے پیار کرنا. فرماتے ہیں آ محبت، یہ محبت نزد این بزرگوارا، ان بزرگوں کے نزدیک، یعنی سنی بزرگوں کے نزدیک، سنی بزرگوں کے نزدیک یہ محبت کیا ہے؟ جزو ایمان است، یہ ایمان کا حصہ ہے. سنیوں کے نزدیک اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. وہ سلامتی خاتمہ را برسوخ عام محبت مربوط ساختان. اور سنیوں نے تو اس محبت کو دنیا سے ایمان پر جانے کے لیے جوڑ کر رکھا ہے کہ جسے دنیا سے ایمان پر جانا ہے وہ نبی کی اہل بیت سے محبت کرتا رہے. اس لیے میرے بھائیوں، حب اہل بیت گھڑی دو گھڑی کا ذکر نہیں. ابھی ہمارے صاحب نے نعرے لگائے تو یہ نعرے لگانا ہمارے لیے کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ جب تک جیئیں گے لگاتے رہیں گے. یہ ہماری زندگی کی سانس سانس کا فرض ہے، رات دن کا فرض ہے. یہ ہماری زندگیوں کا نصاب ہے کہ ہمیں مولا علی اور ان کی اولاد سے پیار کرنا ہے، آل رسول سے محبت کرنی ہے. اور آج یعقوب بھائی نے بھی بتایا، مولانا صاحب نے بھی بتایا قبلہ سید صاحب کی خدمات کے بارے میں کہ وہ کیسے کیسے غریبوں کے کن کن معاملات میں گھر پہنچ کر کے مدد کراتے تھے. تو یہ تو حقیقت میں امام زین العابدین کی سنت پر عمل کیا ہے کہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین 100 غریب گھروں میں اپنے کندھے پر بوریاں لاد کر یوں گھر کے دروازوں پہ رکھ کے چلے آتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ رات کے اندھیرے میں ہماری مدد کون کر رہا ہے. پتہ کیسے چلا؟ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا تو وہ بوریاں پہنچنا بند ہو گئی اور لوگوں نے غسل دیتے ہوئے کندھے پر دیکھا کہ بوریوں کے نشانات ہیں. تو ان نشانات سے اور لوگوں کے گھر پہنچنے والا راشن بند ہو گیا تو پتہ چلا یہ گھروں تک خیرات پہنچانے والا کوئی اور نہیں، یہ آل رسول کا فرد فرید زین العابدین ہے. انہی کی سنت پر قبلہ مرحوم سید صاحب نے بھی عمل کیا. تو یقیناً یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ ان کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں کہ آج اتنے لوگ یہاں جمع ہو گئے. لیکن میرے بھائیوں، میں ایسا مولوی نہیں ہوں کہ جو بات ون سائٹ کر کے آپ کو خطرے والی پوائنٹ سے آگاہ نہ کروں. سچا دوست تو آپ کا وہی ہوگا نا جو آپ کو راستہ بھی بتائے اور یہ بھی کہے کہ اس راستے سے مت آنا، وہاں تھوڑا خراب راستہ ہے. مولانا صاحب پورا دن مجھے بتاتے رہے کہ اس راستے سے مت آنا، ادھر سے آنا، یہ راستہ خراب ہے. تو چونکہ یہ میرے خیر خواہ تھے تو انہوں نے مجھے بتایا. اس محبت اہل بیت کے معاملے میں بھی میں تمہیں ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں، ہر چیز جو فرض ہونا
اس کے قبول ہونے کے طریقے ہوتے ہیں۔ نماز فرض ہے، آپ سب مانتے ہیں نماز فرض ہے۔ اب فرض نماز کی آپ بہت فضیلتیں سنیں کہ ایک سجدے پر اتنی رکعت پر اتنا ثواب۔ اب آپ نے فضائل سنے اور جا کر مسجد میں آپ نے نماز پڑھنے کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے مگر وضو نہیں کیا۔ اب کوئی بندہ یہ اس کو ٹوکے کہ بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے تو وضو تو کر لے۔ کہا مجھے ٹوک ٹاک مت کرنا، بس مجھے تو نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ کہیں گے نماز فرض ادا تب ہوگی جب نماز کی شرط ادا کرو تو، اور وہ شرط ہے طہارت۔ اگر تم نے طہارت بھی حاصل کی تو اب دوسری شرط ہے قبلے کی طرف چہرہ کرو، چہرہ دوسری طرف کیا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو یوں ہی محبت اہل بیت فرض ہے، مگر محبت اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں قبول تب ہوگی جب کسی ایک صحابی کی بھی توہین نہ کی جائے۔ یہ میری بات نہیں، مجھے اگر کوئی حوالے ڈھونڈے تو یہ میں سب نشانات یہاں کے لیے لگا کے نہیں لائے، میرے پاس ایسے ہی لگے رہتے ہیں۔ چونکہ جو ڈاکٹر ہوگا نا اس کو سب علاج سب کچھ رکھنا پڑتا ہے تیار، کہ کہاں کس مرض کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کہاں کیا علاج کرنا۔ اور یہ تو انٹرنیشنل بیماری آج کل کہ حب اہل بیت کا نام لو اور اہل بیت کی بات ہی نہ مانو۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام مانا، حضرت فاروق اعظم کو اپنا امام مانا، حضرت عثمان غنی کو اپنا امام مانا، اور ان تینوں کو امام مان کر ان کے پیچھے نمازیں ہمارے مولا پاک ادا کرتے رہے۔ اب اگر آج کوئی یہ کہے کہ میں مولا علی کا ملنگ ہوں مگر میں صدیق کو نہیں مانتا، میں عمر کو نہیں مانتا، میں عثمان کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں ہم تجھی کو نہیں مانتے، اس لیے کہ تو علی والا نہیں ہے، تو مولا علی کی محبت کا نام لے کر دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کے اماموں کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو حالات بہت خطرناک ہے۔ حب اہل بیت میں نے پہلے بتا دیا ہمارے ایمان کا نصاب۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی بات نہیں جیسے نفل نماز ہوتی ہے تو کوئی پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، یہ فرض ہے، مگر اس فرض کی قبولیت کی شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کے ساتھ ہمیں حب اہل بیت خود بھی کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے، اور زندگی کی ہر سانس علی علی ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے۔ مگر تمام صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ اگر اس طرح ہم محبت اہل بیت کریں گے تو یقیناً یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمارے لیے نجات اور سرخروئی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ قبلہ سید صاحب کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں میں ان کا نعم البدل پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات ان کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی آپ محبت اہل بیت ہی میں لکھے جا رہے ہیں۔ یہ بھی سلامتی ایمان اور حسن خاتمہ کا کام ہم سب مل کے کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جن لوگوں نے جس طرح سے بھی کوششیں کی اللہ جل شانہ سبوں کو دارین میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔